سے میرے جتنے بھی نوخان یہاں پہ حضرات کھڑے ہیں اور دنیا بھر کے جتنے بھی پڑھنے والے ہیں، چاہے وہ سنگت کے ہو، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے اپنے گھر میں بھی پرسہ دے رہے ہوئے امام حسین کو، سب کی جانب سے پڑھتا ہوں۔ ارے قبول کرتے ہو، بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، قبول کرتے ہو پرسہ یہ فاطمہ نے کہا، تمہارے حق میں یہ کرتے ہو بار بار دعا، میرے حسین کا نوغہ سنانے والوں کو سلامت رکھے مولا۔ ایک بار پھر سب بولے بلند آواز سے، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ خدا کرے کہ وہ راضی حسین کی مادر دعائیں کرتے ہیں، عباس اور علی اکبر خلوص دل سے مغرب منانے والوں کو مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت۔ ایک بار پھر بلند آواز سے پڑھیں، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ بی بی زہرا آپ سب کی آوازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں، آپ کا پسینہ اس بارگاہ میں قبول ہو، آپ کا آنا اس بارگاہ میں قبول ہو، آپ کا کھڑا رہنا اس بارگاہ میں قبول ہو۔ آئیے میں اب زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے، مجھے بہت زیادہ فرمائشیں بھی ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ جتنا قریب آپ کے ہو سکوں، آپ یہاں پر کھڑے ہیں، جتنے لوگ بھی یہاں پر کھڑے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سب کو اس شام کے زندان میں لے چلوں کہ جسے سکینہ کہتے ہیں۔ ہاں، تیار ہو جاؤ پرسہ دینے کے لیے اس 4 سال کی یتیمہ کو۔ جتنے بھی میرے نوجوان بھائی کھڑے ہیں، بچے کھڑے ہیں یہاں پر، بزرگان کھڑے ہیں، میری مائیں بہنیں بھی اوپر موجود ہیں۔ خدا آپ سب کے بچوں کو سلامت رکھے، خدا کسی کو یتیم نہ کرے کہ جیسے سکینہ یتیم ہوئی۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اس 4 دیواری کے اندر ایک ایسا کوہرام برپا ہو شہزادی سکینہ کی بارگاہ میں۔ یقیناً ابھی تابوت بھی اٹھا تھا، بھائی نے مجھے کہا کہ اس کو ساتھ وہاں پڑھ لینا، میں نے کہا کہ نہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کو ساتھ لیتے ہوئے اس 4 سال کی حسین کی یتیمہ کو پرسہ دیتے ہیں کہ جو 7 محرم سے پیاسی تھی تو کبھی پیٹ بھر پانی بھی نہیں پیا۔ ہاں، آپ کو پتہ ہے شام کا زندان کیسا تھا؟ دعا کریں کہ خدا آپ کو شام کی زیارت نصیب کرے، اس شام کی وادیوں میں جائیں اور ابھی بھی دیکھیں کہ میری شہزادی کتنی مظلوم ہے۔ ہاں، ابھی بھی مجھے نصیب ہوا تھا، میں 2011-12 میں شام کی زندان میں اور شام کے روزے پہ بی سکینہ کے روزے پہ رات میں گیا تھا۔ ہم 10-15 لوگ تھے، ہم نے شمع جلائی اور شہزادی کی بارگاہ میں پرسہ دیا، شمع جلا کے ہم باہر نکل گئے اور میں کچھ بھول گیا تھا تو میں بی بی کی بارگاہ میں پھر سے گیا اس چیز کو لینے کے لیے۔ ابھی ہم نکلے ہی تھے اور وہ شمع بجھ گئی تھی۔ سوچیں کہ ابھی بھی ملعون کتنے وہاں پر، خدا لعنت کرے ان پر کہ ابھی بھی نہیں چاہتے کہ شہزادی کے روزے میں اجالا ہو۔ یہ آپ کے ہی عشق ہیں جو شام کے زندان میں جائیں گے اور شہزادی کی قبر پہ اجالا کریں گے۔ ہاں، شام کا زندان ایسا تھا کہ میری شہزادی آنکھیں بند کرتی تھی تو بھی وہی نظارہ نظر آتا تھا اور آنکھیں کھولتی تھی تو بھی وہی نظر آتا تھا۔ ہاں، کبھی اس دیوار سے جا کے ٹکراتی تھی، کبھی اس دیوار سے جا کے ٹکراتی تھی، بس ایک ہی گریہ کرتی تھی، مجھے بابا لا دو، مجھے بابا لا دو، مجھے بابا لا دو۔ سوچیں کتنا پیار تھا امام حسین سے۔ آپ بھی اپنے گھر سے کبھی صبح نکلتے ہوں گے تو آپ کے بچے ضرور پوچھتے ہوں گے نا کہ بابا کب آؤ گے، لیکن ہائے مظلومہ بی بی کے جسے پتا نہیں تھا کہ میرا بابا جائے گا تو واپس نہیں آئے گا۔ ہاں، بادشاہ عاشور ایک روایت آپ کو سناتا ہوں، پھر میرا نوحہ شروع کرتا ہوں۔ وہاں تک آپ اپنی آنکھوں کے اشک جاری کر، پھر اس پرسہ دیں گے اس امام زمانہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ کہ ہاں یہاں پر شہزادی سکینہ کا پرسہ دینے کے لیے، اور میرے بھائی نے نام ہی ایسا رکھ دیا ہے آج کا شب گریہ،
تو یقیناً اگر دو آنکھ ہماری آنکھوں سے، دو اشک ہماری آنکھوں سے نکل جائیں گے تو یقیناً اس بی بی کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ میں نظر کرتا ہوں بعد عاشور کے وقت آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ شمر ملعون امام حسین کے سینے پہ سوار ہوا۔ سنا ہے نا؟ کوئی کہتا ہے کہ امام حسین کے سینے پہ سوار ہوا تھا، اور کوئی ملعون کہتا ہے کہ امام حسین کی کمر پہ سوار ہوا تھا شمر۔ ہاں میں نے بہت ساری جگہ پر پڑھا، لیکن مجھے آج تک اس بات کا وہ نہیں ہوا۔ کوئی کہتا ہے کمر پہ سوار ہوا تھا، کوئی کہتا ہے سینے پہ سوار ہوا تھا۔ ہاں قرآن پہ جس طریقے کی بے حرمتی ہو، بدتمیزی ہے۔ آئیے یہ مجھے جب پتہ چلا جب شہزادی سکینہ کو شام کے زندان میں میری شہزادی گریہ کرتی تھی کہ مجھے بابا لا دو، مجھے بابا لا دو، مجھے بابا لا دو۔ شہزادی کا گریہ بہت زیادہ بلند ہوا، ملعون تک آواز پہنچی۔ وہ کہتا ہے کہ کیوں بچی رو رہی ہے؟ زندان بان کہتا ہے کہ بھائی اپنے بابا کے لیے ضد کریے، اسے کہہ رہی ہے کہ بابا لا دو۔ ملعون نے اجازت دی کہ ہاں امام حسین کے سر کو پیش کیا جائے۔ زندان بان نے امام حسین کے سر کو بالوں سے پکڑا اور بالوں سے پکڑ کر مولا سجاد کی بارگاہ میں لے کر آیا۔ سنیں، مولا سجاد کی بارگاہ میں لا کر کہتا ہے میرا مولا، زندان بان کو دیکھ کے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے تجھے سر کو اٹھانا نہیں آتا تھا، مجھے کہہ دیتا۔ اس کا جب ایک بار ٹوٹتا تھا اس کی ماں کئی دن یوں گریہ کرتی تھی۔ ہاں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دبا کے نہ رویا کرے، چونکہ جس کا رونے کا حق تھا یا تو اسے تازیانے مار کے چپ کرایا جاتا تھا یا ایسا نیزہ چپ ہو جاتا تھا۔ اولاد والے خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے۔